اور یہ لفظ جو میری زبان سے ابھی ادا ہوا آپ کی سماعتوں سے بار بار ٹکراتا ہے، اور اس لفظ سے آپ لوگ آشنا اور اچھی طرح سے شناسا ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں مختلف مقامات پہ فلاح پانے کی ترغیب دی گئی، فالح بننے کا کہا گیا، مفلحین کے زمرے میں شامل ہونے کی تلقین فرمائی گئی، اور پورا نصاب دیا گیا کہ ہم فلاح پانے والے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ بلکہ ہر روز ہر نماز میں جو نماز کے بلاغے کے لیے اذان کہی جاتی ہے، اس میں 2 مرتبہ ہر اذان میں ہمیں فلاح کی دعوت دی جاتی ہے، حی علی الفلاح۔ تو یہ قرآنی اصطلاح ہے فلاح۔ اب قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ جل شانہ نے 11 آیات میں مسلسل فلاح کا نصاب دیا ہے۔ یہ سورہ المومنون کا ابتدائیہ ہے، قد افلح المومنون۔ اور سورہ الاعلیٰ کے اندر اللہ جل شانہ نے بہت جامعیت کے ساتھ اس کا نصاب دیا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اور سورہ البقرہ کا ابتدائیہ اہل تقوی کی صفات پر مشتمل ہے، اور جو اتقاء کی صفتوں سے موصوف ہو جاتا ہے تو وہ ہی فالح ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب فلاح کا مفہوم کیا ہے؟ میں چونکہ سفر کی جو نوعیت تھی اس کی وجہ سے میرا خیال جو آپ کے ساتھ طے شدہ وقت ہماری انتظامیہ کی طرف سے تھا، اس سے شاید تاخیر سے میں پہنچ پایا، تو پھر میں مختصراً اس کو مضمون کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو فلاح کا مفہوم کیا ہے؟ عمومی طور پہ فلاح کا معنی کیا جاتا ہے کامیابی، اور یہ درست معنی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فلاح بہت ہی جامع لفظ ہے، جو دنیاوی اور اخروی، ظاہری اور باطنی کامیابیوں کے لیے، ان کے حصول کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی میں کاشتکار کو بھی فلاح کہا جاتا ہے۔ جب وہ زمین کا کلیجہ چیر کے اس میں بیج رکھتے، پھر اس سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، اور پھر تنا بنتا ہے، تنوں سے شاخیں، شاخوں سے پتے، پتوں سے کلیاں، کلیوں سے پھول، اور پھولوں سے پھر پھل بنتا ہے، اور پھل پک کر پھر بیج بنتے ہیں۔ تو اس عمل کو عمل فلاحی کہتے ہیں۔ اب جب فلاح کاشتکار زمین کا کلیجہ چیرتا ہے اور اس میں بیج رکھتا ہے، تو اس بیج کے اندر ہی تنا ہوتا ہے، اس بیج کے اندر ہی پتے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی مخفی پھل ہوتا ہے، اس بیج کے اندر ہی پوشیدہ پھول ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی غنچے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی خوشبو ہوتی ہے، اس کے اندر ہی مٹھاس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس بیج کو چیر کے دیکھیں تو آپ کو پتے نہیں ملیں گے، اس بیج کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھیں، اس میں سے شاخیں نہیں ملے گی، اس میں سے پھل نہیں ملے گا، چکھ کر کے دیکھیں تو وہ ذائقہ نہیں ملے گا، سونگھ کر کے دیکھیں تو وہ خوشبو نہیں ملے گی۔ تو یہ خوشبو، یہ ذائقہ، یہ رس، یہ مٹھاس، یہ پتوں کی ہریالی، یہ غنچوں کی تازگی، یہ سب ہے تو اس بیج کے اندر، لیکن دکھائی نہیں دے گی۔ تو دکھائی کب دے گی؟ جب یہ بیج فلاحی کے عمل سے گزرے گا۔ تو جب یہ کاشتکار کے ہاتھ میں آئے گا اور یہ بیج فلاح پائے گا، تو پھر اس کے اندر چھپی ہوئی وہ صلاحیتیں نکھر کے تنے کی شکل میں، شاخوں کی شکل میں،
غنچوں کی شکل میں، کلیوں اور پھولوں کی شکل میں، رس برے پھل کی شکل میں، رنگ برنگے پھولوں کی شکل کے اندر نمودار ہوگی۔ تو یہ 6 فٹ کا، 7 فٹ کا، 5 فٹ کا ایک بیج ہی سمجھ لیجئے، اس کو توڑیں گے تو گوشت اور پوست اور بہتا ہوا خون اور چربی کے علاوہ کچھ، اور ہڈیوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن جب عمل فلاحی سے یہ بیج گزرتا ہے اور کسی کاشتکار کے ہاتھ میں آتا ہے تو یہ بیج، اس میں تقوی کی کونپلیں بھی پھوٹتی ہیں، اس میں اتقاء کے اجالے بھی آتے ہیں، اور یہ چمن بن کے مہکتا ہے۔ پھر اس بیج کو کبھی بایزید بستامی کہتے ہیں، کبھی جنید بایزید کہتے ہیں، کبھی سری سختی کہتے ہیں، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ تو فلاحی کے عمل سے گزرے تو یہ کامیاب ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کا تودا ہے، گر گیا تو کیڑے کھا جائیں گے، اس کسی کام کا یہ پھر نہیں رہے گا۔ لیکن اگر یہ فلاحی کے عمل سے گزر گیا تو پھر یہ بیج کارآمد ہوگا، اس پہ پھل بھی آئیں گے، اور صداقت کے پھول، شجاعت کے پھول، لیاقت اور صلاحیتوں کا ابھار اور بہت کچھ اس بیچ پہ آئے گا۔ تو یہ ہے عمل فلاحی کا نتیجہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ میری زبان ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے کان ہیں، یہ میری ٹانگیں ہیں، یہ میرا پیٹ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ سب کچھ میرا ہے، اور اس میں کہاں ہوں؟ اس اپنے وجود کو ہی تو دریافت کرنا ہے، تو اس وجود کو دریافت کرنا ہی عمل فلاحی ہے، اور جس نے یہ منزل پا لی وہ کامیاب ہو گیا، وہ سرخرو ہو گیا، وہ بامراد ہو گیا۔ تو ہم اپنے اندر ڈھونڈیں اس ذات کو جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے، اس پھل کو، اس بیج کے وجود کے اندر سے تلاش کریں، اس پھل کو، اس پھول کو، ان غنچوں کو، ان ذائقوں کو، ان رنگوں کو اس بیج کے اندر تلاش کریں۔ لیکن بیج کے اندر اگر اس کو کھود کر کے توڑ کے دیکھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر وہی بیج فلاحی کے عمل سے گزرے گا تو پھر یہ سب کچھ اس سے نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ اس وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ فلاحی کے عمل سے گزرے گا تو پھر اس کے اوپر یہ سارے رنگ نکھر کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ روشنیوں سے، اجالوں سے، تقووں سے، خیر و برکت سے، رحمتوں سے بھرا ہوا پاکیزہ وجود ہوگا۔ اس لیے ہمارا رب چاہتا ہے کہ تم فلاحی کے عمل سے گزر جاؤ، اور تم فالح بن جاؤ، اور مفلح بن جاؤ، اور کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا نصاب کیا ہے؟ اب اگر میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں تو ابھی رک کے یہاں ہی بات کر سکتا ہوں کہ اس بیج کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو ڈھونڈ کے باہر نکالنا ہے، اور وہ اس کے اندر چھپی بیٹھی ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ ان کا ظہور تب ہوگا جب یہ بیج تہہ خاک جائے گا۔ تو یہ بیج جب من کی دنیا کو اور اپنے باطن کو کاریگر ہاتھوں میں ہم دے دیں گے تو پھر وہ فلاحی کے ذریعے سے اس کے برگ و بار اور اس کے ثمرات سامنے لے آئے گا، تو پھر انسان حقیقی معنوں کے اندر انسان بنے گا۔ اس لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو ایمان والے بن جاؤ، ایمان والو ایمان والے بن جاؤ، پھر تمہارے برگ و بار نکھر کے سامنے آئے۔ اب قرآن مجید اللہ جل شانہ ہمارے لیے یہاں جو اس کے خد و خال جو اجمالاً بیان فرمائے، اور بہت زیادہ تفصیل تو یہاں نہیں ہے لیکن خلاصہ ہے، قد افلح، کس نے فلاح پائی؟ من تزکا، جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، جس نے تزکیہ باطن کیا۔